یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ محفل کے حوالے سے ذرا ہم لوگ مختلف جگہوں پہ ہیں، پھر اکٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ اس طرح آن لائن اکٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ پہلے گفتگو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کبھی ذکر مراقبہ بھی ہو جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ تو آج میں جو یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر ہم آپس میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جسم کے جو ظاہری افعال ہیں ان کو دراصل روح کنٹرول کرتی ہے، اور روح کنٹرول کرتی ہے اورا کے ذریعے خیالات کی شکل میں۔ اورا کی طرف اطلاع آتی ہے روح کی طرف سے، اور اورا اس کو خیالات میں منتقل کرتا ہے آپ کے قلب میں۔ اس کے بعد وہ خیالات ان خیالات کی شکل میں سامنے آتے ہیں جن کو ہم خیال کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تصوف اور روحانیت کی اصطلاح میں خیال اورا سے آنے والی بالکل ہلکی سی خفیف سے اشاروں کا نام اورا ہے اور خیال ہے، اور جس چیز کو ہم خیال کہتے ہیں تو وہ دراصل ان خیالات کو سمجھنے کے بعد اپنے ذہن کو میں ایک شکل دیتے ہوئے ہم جن مرحلے سے گزرتے ہیں اور اس کی جو شکل بنتی ہے تو اس کو عموماً خیال کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ محفل مراقبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو میں یہ اس لیے اس کو منتخب کیا آج کے اس مراقبے کے دوران تصور کا بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ تصور دراصل کیا ہے؟ آپ کے اورا کا دیکھنا۔ تصور کیا ہوا؟ آپ کے نسمہ کا، جسم مثالی کا، اورا کا دیکھنا۔ اور جو ظاہری آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں وہ تصویر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خیالی تصویروں کو دیکھنا، خیالات کو دیکھنا، خیالوں میں وہاں چلا گیا، اس ٹائپ کی جو باتیں کرتے ہیں دراصل ہم وہ اورا کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن کی یہ فیلڈ نہیں ہے ذرا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اورا نے اس کو دیکھا یا اورا نے یہ کچھ کیا، تو وہ کہتے ہیں خیالات میں وہاں چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو مراقبے میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس اورا کو وہ دیکھنے دینا ہے جو وہ دیکھنا تو چاہ رہا ہے لیکن ایک ڈائریکشن میں دیکھے، ایک تربیت کے مطابق دیکھے۔ تو ایسا نہیں کہ اورا ایک تصویر کو دیکھتا رہے۔ عموماً لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ بہت لمبا عرصہ مشقیں کرنے کے بعد، ذہنی مشقیں کرنے کے بعد بھی بظاہر ان کو کامیابی نہیں مل رہی جو ان کی مطلوبہ کامیابی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل تصور نہیں کر رہے ہوتے، وہ تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تصور کرتے ہوئے ارادے پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، جبکہ تصویر میں تو آپ کا کنٹرول ہے، آپ جیسا مرضی اس کو دیکھ لیں، جس طرح مرضی، جس اینگل سے مرضی دیکھ لیں، اس میں جو معنی پہنا لیں، اس رخ پہ اس کو لے جائیں، ٹھیک ہے، ذہنی طور پہ۔ لیکن اورا اور تصور میں ایسا نہیں ہوتا، اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ ڈائریکشن دیکھتی ہیں کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ جب وہ اس ڈائریکشن پہ جاتا ہے تو اس کو جو کچھ نظر آتا ہے اس کو وہ ٹرانسفر کرتا ہے آپ کے دل میں، اور دماغ اس کو پڑھتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ بہتر پڑھنے کی مشق ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کو مشق ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عام زندگی میں بھی روح سے آنے والی جو اطلاع ہے وہ جب
خیالات کی شکل میں اورا منتقل کرتا ہے قلب کو، تو ہمارا دماغ، ہمارا ذہن اس قلب میں آنے والی اطلاع کو جو خیال کی شکل میں آئی پڑھنے میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر اس کی عام زندگی میں بھی بہت اچھا پڑتا ہے، جس سے اس کی قوت فیصلہ بہت دور رس نتائج کے حامل ہوتی ہے، بہت جلد وہ اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، معاملہ فہم ہو جاتا ہے، وہ اچانک سے اس کا ذہن تو ہو رہا تو آزاد ہوتا ہے نا، وہ آگے پیچھے سب جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایون وہ ٹائم میں بھی آگے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ یہ ایک الگ بات ہے کہ کس کی کتنی وقت کی پریکٹس ہے، کتنا وقت پہلے اور کتنا وقت وہ بعد میں دیکھ سکتا ہے۔ تو آج کے جو مراقبے کا سیشن ہوگا اس میں اسی ذہن کے ساتھ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے کوئی تصویر نہیں بنانی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب پوری محفل اللہ کے حضور موجود ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب آپ اپنے دماغ کے اندر اس کو گھماتے رہیں گے تو آپ ایک تصویر بنانے کی کوشش کریں گے جو کامیاب بھی ہوگی یا ناکام بھی ہوگی، جبکہ تصور میں ایسا نہیں ہوتا۔ تصور میں کیا ہوتا ہے، اورا کو ڈائریکشن دے دی کہ اللہ کی طرف اپنی یکسوئی کرے، اور وہاں سے جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہے اس اورا کو وہ آپ کو منتقل کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وضاحت میرے خیال میں آپ کو آج کے مراقبے کے لیے خصوصاً معاون ہوگی، اور عمومی طور پر بھی جب اپنے گھروں میں آپ کوشش کریں گے اس مشق کو کرنے کی، اس میں بھی آپ کو بہت مدد ملے گی۔ تو خالی اس میں مدد آپ کو یہ نہیں ملے گی کہ آپ کے مراقبے میں بہتری آئے گی، آپ کے پڑھائی کے معاملات میں بہتری آئے گی، آپ کے جو پلاننگز آپ نے کرنی ہے اس میں بہت بہتری آتی ہے، آپ کسی کو اچھے مشورے دینے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ کی زندگی میں بہت ہی ہیلتھی قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ اب تو یہ پوری دنیا میں میڈیٹیشن کی طرف مڑ گئے ہیں۔ میڈیٹیشن مراقبے کی مشق کا نام ہے، مراقبہ نہیں ہے۔ میڈیٹیشن مراقبے کے لیے ذہن کو کنسنٹریٹ کرنے کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ، آپ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، تو اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ تو مراقبہ کیا ہوا؟ مراقبہ ہوا اپنے جسم مثالی کو، اپنے اورا کو، جو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے، جو آپ کو خواب بھی دیکھ کر دکھاتا ہے، خواب میں بھی آپ کو اطلاعات دیتا ہے، مناظر آپ کے اندر منتقل کرتے ہیں، تو وہ اب اورا آپ کو جاگتی آنکھوں سے وہ مناظر منعکس کرتا ہے، جو کہ آپ کے لیے اطلاع کا کام کرے گا، جو آپ کے لیے علم کا کام کرے گا۔ تو مراقبے کی اسی لیے ہمارے اساتذہ نے، روحانی اساتذہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مراقبہ کی جو دیگر تعریفیں ہیں اس میں تو ایک تعریف یہ ہے کہ مراقبہ دراصل جاگتے ذہن کے ساتھ خواب کی دنیا میں داخل ہونے کا نام ہے، یا خواب کی کیفیت جاگتے ہوئے، بیدار رہتے ہوئے اپنے اوپر وارد کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے۔ اللہ تبارک، ہم لوگ جو کچھ بھی کوششیں کرتے ہیں اللہ تبارک اس میں کامیابی دے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی محنت کا آپ کو صلہ دے۔ اس دعا کے ساتھ ہم مراقبہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ یا رحمان یا رحیم